ختم نبوت کے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں اور ان کا جو اثبات ہے وہ سب سے پہلے قرآنی آیات سے ہوتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کسی نبی نے نہ آنا ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی چلے گی اور آپ کی تعلیمات پر ہی عمل ہوتا رہے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کا اثبات قرآن پاک کی آیات سے بھی ہوتا ہے، احادیث مبارکہ بھی بے شمار اس کی دلائل پر موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کے اس سوال میں ہم عقیدہ ختم نبوت پر قرآن مجید کی آیات سے ثابت کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لازمی ہے، اور جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہو وہ کسی صورت بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں سورہ سبا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے رسول ہے۔ آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، گویا کہ پوری انسانیت کی طرف اب رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کافۃ للناس نہ فرماتے۔ تو یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب ہر انسان کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی نبی اب کسی انسان کا نہ ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ختم نبوت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ تو گویا اللہ نے قیامت تک کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اب انسانیت کی رہنمائی کے لیے کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، اور دین بھی مکمل کر دیا کہ نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کسی اور دین کی ضرورت ہوتی تو یقیناً پھر کسی اور نبی کی بھی ضرورت پڑتی جو وہ دین لے کے آتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دین مکمل ہو چکا اور یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اور جس نبی کو یہ دین دیا گیا وہ نبی بھی قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں سے وعدہ کیا، نیک اعمال والوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو زمین میں خلافت دوں گا، نیابت دوں گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہوتی تو اللہ ایمان والوں سے وعدہ فرماتے کہ میں اب آپ کے بعد ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ زمین میں نبوت جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اللہ نے نبوت کا تذکرہ نہیں بلکہ خلافت اور نیابت کا تذکرہ کر کے یہ بات سمجھا دی کہ اب قیامت کی صبح تک نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ نیابت اور خلافت کا سلسلہ باقی رہے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک،
आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अब इस आयत मुबारका का तर्जुमा कि हमने एक नबी भेज दिया उन्हीं में से, तो वजाहत हो गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ जो उन्होंने फरमाई कि अल्लाह एक रसूल भेज बैतुल्ला तामीर करने के बाद फरमाई थी, तो मालूम हुआ कि ये नबी जो अल्लाह ने बैतुल्ला की तामीर के बाद उस बैतुल्ला की इमामत के लिए भेजा, वो नबी क़यामत तक के लिए नबी है। तो मेरे दोस्तों, ये तमाम आयात और इसके अलावा बेशुमार आयात जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर दलील हैं और कुरान पाक से भी साबित है और अहादीस मुबारका से भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत साबित है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ही मौत नसीब फरमाए।